والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کتاب التوحید سے 7واں باب ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے، یعنی نازل ہو جانے کے بعد یا نازل ہونے سے پہلے آنے والی مصیبتوں کے لیے چھلے اور دھاگے پہننا وغیرہ شرک ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، کن حالات میں شرک اکبر ہوتا ہے اور کن حالات میں شرک اصغر ہوتا ہے اور کن حالتوں میں صرف اس کا پہننا حرام ہوتا ہے. تیسری دلیل ہے صفحہ نمبر 61 پر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے. مرفوعاً یعنی یہ روایت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سندن پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ وفی روایت من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے. اور جس نے سیپ باندھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے. اور ایک روایت میں ہے جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. اس حدیث میں ہے من تعلق تمیمۃ، جس نے تعویذ لٹکایا اور اس کا قلبی تعلق اسی سے ہو گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلقہ یہ تعلق سے ہے کہ لٹکانا اور تعلق قائم ہو جانا. قلبی تعلق، دلی تعلق اس سے ہو گیا کہ کوئی دقت ہوئی، پریشانی تو آدمی چیک کرنے لگا ہے کہ نہیں، لٹکا ہے کہ نہیں، لگا رکھا ہے کہ نہیں، تو دل اس پہ لگ گیا، دل جڑ گیا اس سے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو آدمی اس کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے. اور علقہ نہیں کہا جس کے مطلق معنی لٹکانا کے ہوتے ہیں، تعلقہ کہا کہ لٹکانا اور تعلق قائم ہو جانا اس کے ساتھ. فرمایا فلا اتم اللہ لہ، جو ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مراد پوری نہ کرے. یہ یا تو اس پر بد دعا ہے، اس کی مراد پوری نہ کرے لٹکانے والے کی، یا خبر ہے کہ جو ایسا کرتا اللہ اس کی مراد پوری نہیں کرتا ہے. اور فرمایا ومن تعلق ودعۃ، ودع ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو سمندر سے نکالی جاتی ہیں، جیسے سیپ سمندر سے نکالی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کے گلوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، لٹکا کے رکھتے ہیں سیپ یا اس طرح کی چیزیں سمندر سے نکالی ہوئی. تو ودع وہ تمام چیزیں جو سمندر سے نکالی جاتی ہیں. تو اس کے تعلق سے فرمایا فلا ودع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو سکون نہ دے، آرام نہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ودع یعنی سکون میں نہ رہنے دے، تاکہ جس غرض سے، جس مطلب کے لیے اس نے اسے لٹکایا ہے وہ مراد پوری نہ ہو. ایک طرح سے بددعا دی جا رہی ہے یا خبر دی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی ایسی کسی چیز کو لٹکائے گا اور یہ چاہت رکھے گا کہ بیماری سے بچ جاؤں، تکلیفوں سے بچ جاؤں، تو اللہ رب العالمین اس کی چاہت، اس کی تمنا کو پوری نہیں کرنے والا. اسی حدیث میں فرمایا فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. شرک دو ہوتا ہے، کون کون سا؟ شرک اکبر اور شرک اصغر. کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ شرک اکبر کب ہوگا اور شرک اصغر کب ہوگا؟ اس سے پہلے کئی بار اس طرح کی بات گزری کہ کن حالتوں میں شرک اکبر ہوتا ہے اور کن حالتوں میں شرک اصغر. اگر کوئی شخص کسی سبب کو اصل مان لیتا، کسی سبب کو اصل مان لیتا ہے کہ یہی چیز نفع اور نقصان پہنچانے والی اور دور کرنے والی ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. کسی نے تعویذ پہنی اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ تعویذ بذات خود مؤثر ہے،
یہ فائدہ دے گی، یہ نقصان کو دور کرے گی، تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز کو استعمال کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے فائدہ دے گا یا نقصان کو دور کرے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو سبب نہیں بنایا، تو یہ شرک اصغر۔ اگر سبب ہے تو ٹھیک، لیکن اگر سبب نہیں بنایا تو شرک اصغر ہو جائے گا۔ جیسے تعویذ کہ اللہ رب العالمین نے اسے سبب نہیں بنایا، اب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خود فائدہ دے گی تو شرک اکبر، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ فائدہ دے گا یا نقصان کو دور کرے گا تو شرک اصغر ہے۔ چوتھی دلیل ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جا رہا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا دیکھا، بخار کے سبب دھاگا بندھا ہوا دیکھا، بخار کی وجہ سے دھاگا باندھ رکھا ہے، اس سے ٹھنڈک ملے یا بخار سے شفا مل جائے، تو انہوں نے اس دھاگے کو کاٹ دیا، فقطعہ، اسے کاٹ دیا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن باوجود مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا من الحمى، بخار کی وجہ سے وہ دھاگا پہن رکھے تھے، یعنی بخار کی وجہ سے تاکہ بخار ٹھنڈا ہو جائے یا اس سے شفا یابی مل جائے۔ حدیث میں کہا گیا فقطعہ، دھاگا انہوں نے دیکھا اسے کاٹ دیا، یعنی منکر کو، خلاف شریعت کام کو ہاتھ سے روکنے کی صورت میں، خلاف شریعت کام کو ہاتھ سے روکنے کی صورت میں ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے کہ کسی غلط کام کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، طاقت استعمال کر کے روک سکتا ہے، تو اسے چاہیے روکنا چاہیے۔ اس سے یعنی اس واقعے سے تغییر منکر یعنی شریعت کے خلاف چیزوں کے سلسلے میں سلف کے مضبوط موقف کا پتہ چلتا ہے کہ سلف جو ہے ایسے معاملات میں کتنے مضبوط تھے کہ فوری طور پر ایسی غلط چیز کو ختم کرنے کی اپنے طور پر کوشش کرتے تھے۔ لیکن واضح رہے کہ تغییر منکر، غلط کام کو ختم کرنے کے بھی مراتب ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کام کو دیکھے، اس کے علم میں آ جائے کہ غلط کام ہو رہا ہے، تو فرمائے فلیغیرہ بیدہ، اگر وہ طاقت رکھتا ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانه، تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، قرآن و سنت کا حوالہ دے، نصیحت کرے، سمجھائے، اس غلط کام کے تعلق سے اسے بتلائے۔ فإن لم يستطع، اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبه، تو دل میں برا جانے یہ عمل سماج میں جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور جب میرے پاس جیسی طاقت ہوگی میں اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ دل میں برا جاننا ایک مومن کے پاس یہ آخری درجہ تو ہونا ہی چاہیے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان، آخری درجہ یہ اگر نہیں ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ اگر برائی کو دیکھ کر دل میں خیال نہیں آتا ہے، کچھ جو ہے کچھ خلش نہیں پیدا ہو رہی ہے اگر دل کے اندر کسی برائی کو، گناہ کو دیکھ کر، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے۔ لیکن جو مراتب ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اب کوئی شخص کہے کہ پڑوس میں مندر ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، میں جا کر توڑ دوں گا، تو اس کی اجازت شریعت تو نہیں دے گی، آپ کے پاس وہ پاور تو نہیں ہے کہ ایسا آپ کر سکیں۔ تو برائی ہے لیکن مراتب کا خیال کر کے برائی ختم کرنا۔ لٹکانے کا حکم، جو چیزیں لٹکائی جاتی ہیں گلے میں، یہاں وہاں پہنی جاتی ہیں، ان کا حکم ہے۔ اس طرح کا کچھ بھی لٹکانا حرام، کچھ بھی لٹکانا حرام ہے، چاہے وہ چھلا ہو، دھاگا ہو، سیپ ہو، تعویذ ہو، بھیڑیے کی آنکھ ہو، کھر ہو، پرانا جوتا ہو، نیلا پتھر ہو جسے منکا کہتے ہیں، ہتھیلی ہو، آنکھ ہو، بیل کی سینگ ہو، شیر کی تصویر ہو، درخت کی تصویر ہو، اور چیتڑا
کپڑا وغیرہ کچھ بھی لٹکانا جائز نہیں ہے. بعض ان میں شرک تک پہنچ جاتے ہیں، بعض شرک اکبر تک، بعض شرک اصغر تک، اور بعض بالکلیہ حرام ہے. جو باب ہم نے پڑھا اس میں جو مسائل آئے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. پہلا، بیماری سے تحفظ کی نیت سے، بچنے کی نیت سے چھلا دھاگا وغیرہ باندھنا سخت منع ہے، شرک کہا گیا. دوسرا، اس حدیث میں مذکور حقیقت کہ اگر کوئی صحابی بھی شفا کی نیت سے کوئی ایسی چیز باندھے یا لٹکائے جس کا سبب ہونا نہ شرعی طور پر ثابت ہو اور نہ حسی یعنی ظاہری طور پر، اور وہ اسی حال میں انتقال کر جائے. دیکھیے صحابی ہیں اور وہ لٹکا رہے ہیں، تو اگر وہ چیز سبب نہیں ہے نہ شرعی طور پر نہ حسی طور پر، اور اسی حال میں انتقال کر جائے تو وہ بھی کبھی فلاح نہیں پا سکتا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا تھا کہ ان سے اسے نکال پھینکو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تمہیں مزید کمزور کرے گی. فإنك لو مت وهي عليك، اور اگر تم اسی حال میں مر گئے، ما أفلحت أبدا، کبھی کامیاب نہ ہو. صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. اس ٹھوس بات کے لیے شاہد ہے کہ شرک اصغر شرک اکبر کے علاوہ، شرک اکبر سے پہلے، شرک اکبر کے بعد شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ سنگین گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک اکبر، اس کے بعد شرک اصغر ہے. گرچہ نام اصغر ہے چھوٹا، لیکن باقی تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اصغر ہے، اس کے بعد سب سے بڑا شرک اکبر، پہلے شرک اکبر پھر شرک اصغر. کہتے ہیں جہالت کے سبب بھی اس صحابی کو معذور نہیں سمجھا گیا. جہالت لا علمی کے سبب بھی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور نہیں سمجھا کہ چلو تمہیں معلوم نہیں تھا کوئی بات نہیں. ڈائریکٹ کہا کہ فإنك لو مت وهي عليك، اگر مر گئے اسی حال میں، ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ نہیں پوچھا معلوم تھا مسئلہ کہ نہیں معلوم تھا، تو معذور جو ہے نہیں سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دینے کے بعد اب جہالت عذر نہیں مانا جائے گا. اور یاد رہے جہالت کی دو قسمیں، لا علمی کی دو قسمیں. پہلی وہ جہالت، وہ لا علمی جس میں اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا، چاہے کفر میں ہو، چاہے کفر کا معاملہ ہو یا گناہ کے کاموں میں. یہ وہ ہے کہ سیکھنے کے مواقع ہونے کے باوجود آدمی سیکھ سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، معلومات لے سکتا ہے، ان سب کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ سیکھ سکتا. نہیں کیا، شریعت کی معلومات نہیں لیا، احکامات نہیں سیکھے اور جاہل رہ گیا اس کی وجہ سے. اب کوئی کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، کوئی کہے مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا تو معاف ہے، یا یہ گناہ کر بیٹھے مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ گناہ. تو آج کے زمانے میں اتنے وسائل کی فراہمی کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھے کہ لا علمی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر اس نے علم کے سیکھنے میں، شریعت کے احکامات کو سیکھنے میں سستی اور کاہلی سے کام لیا ہے. دوسری قسم وہ جہالت جس میں اسے معذور سمجھا جائے گا جو مذکورہ بالا اوصاف کے برخلاف ہو، یعنی اسے سیکھنے کا کوئی موقع میسر نہ آ سکا، اسے موقع ہی نہیں ملا. ایسی جگہ رہتا تھا جہاں پر علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں تھا پڑھا لکھا، کچھ بتلانے والا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے سیکھنے میں سستی اور تفریط سے کام لیا. سیکھنے میں بھی اس نے سستی اور کاہلی نہیں کی کہ سامنے بات آ رہی ہے، چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی سستی کر کے چھوڑ رہا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں بعض لوگ جنگلات میں رہتے ہیں، آدیواسی، ان تک بات نہیں پہنچ پاتی، اور نہ ہی اس کے ذہن میں یہ کھٹکا کہ یہ حرام بھی ہو سکتا ہے. آدمی کر گزرا، دماغ میں، دل میں ذرہ برابر خیال نہیں آیا کہ یہ غلط کر رہا ہوں. جیسے نفس بھی ٹوکتا، نفس بھی کچوکے لگاتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی، تو ایسا شخص اپنی جہالت، اپنی لا علمی کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا. اگر وہ مسلم ہے تو یہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ جہالت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جو گناہ کیا اس نے، جو غلطی کی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر کافر ہے تو دنیا میں اسے کافر گردانا جائے گا، اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے. کہتے ہیں یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں ہے. جو چیزیں پہنی جاتی ہیں، کڑا، چھلا، دھاگا، منکا، یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی فائدے مند نہیں ہیں، بلکہ مضر ہے، نقصان دہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری بیماری میں اضافے کا سبب ہوگا. فإنها لا تزيدك إلا وهنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ تمہاری بیماری میں اور بڑھا دے گا، تمہاری کمزوری میں اور بڑھا دے گا. اور بتلایا گیا تھا دونوں طرح کی کمزوری، عقیدے کی بھی کمزوری اور جسم کی بھی کمزوری، دونوں میں بڑھا دے گا. پانچواں، ایسی چیزوں کا استعمال کرنے والے کو سختی سے روکنا چاہیے. سماج اور معاشرے میں ایسے افراد ملے انہیں روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے ہر طرح سے. چھٹا، اس بات کی وضاحت معلوم ہوئی کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے اور اس سے فائدہ چاہتا ہے اللہ اس کے سپرد کر دیتا ہے. کیا بیماری کے لیے لٹکائے اس سے شفا حاصل کر، جیسا کہ ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو کوئی کسی چیز کو لٹکاتا ہے اسے اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں اسی سے فائدہ ہوگا. ساتواں، جس نے کوئی تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا. شرک اکبر ہو سکتا ہے، شرک اصغر. آٹھواں، بخار کی وجہ سے دھاگا باندھنا شرک ہے، شرک اکبر یا شرک اصغر. نواں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرنا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں. اس آیت کا تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شرک اکبر کی آیات سے شرک اصغر پر بھی استدلال کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ شرک اصغر کی دلیلیں الگ ہیں، شرک اکبر کی جو دلیلیں ہیں وہی شرک اصغر کی بھی دلیلیں ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا محبت کے سلسلے میں. 10واں، نظر بد سے، بری نظر سے بچاؤ کے لیے سیپ باندھنا شرک ہے، شرکیہ تعویذات میں سے. سیپ باندھنا شرکیہ تعویذات میں سے. 11واں، بیماریوں سے تحفظ کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے تعویذ لٹکانے اور سیپ وغیرہ ڈالنے والے کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فلا اتم اللہ لا فلا ودع اللہ لا، اللہ اس کی تمنا پوری نہ کرے، اللہ اس کو آرام نہ دے، تو بد دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے. کسی تعویذ لٹکانے والے کو صراحت کے ساتھ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تمہاری مراد پوری نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا سامنے اس کے نہیں کہیں گے، اس کے منہ پر نہیں کہ اللہ تیری مراد پوری نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا اس کو نفرت دلانے کا سبب بن سکتا ہے، نفرت کرنے لگے گا، آپ سے دور بھاگے گا. جبکہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے. لیکن ہم اس سے کہیں گے تعویذ اور سیپ وغیرہ لٹکانا چھوڑ دو، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنائیں گے. یہ حدیث من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له، تو اس میں بد دعا ہے، وہ سنے گا. من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، تو جب وہ سنے گا تو یہ بد دعا اس تک خود بخود پہنچ جائے گی، ڈائریکٹ اسے بد دعا نہیں دیں گے. آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ عزیز اگلا درس نئے باب سے شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو ایسی تمام شرکیہ اور حرام چیزوں سے بچنے اور سماج و معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب العالمین.